مجھے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے صرف کہ نہیں پڑھوں گا تو سزا ملے گی۔ بالکل اصل میں قرآن نے نماز کے مقاصد، اصل مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھے یاد رہے، اقم الصلاۃ لذکری، اپنے رب کو یاد رکھنا۔ اور پھر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ ہائے ہیلو دوستو، نمستے، آداب، ست شری اکال، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، میں بھی بہت بڑھیا ہوں۔ تو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج ہم ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو ہماری سب کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے نماز میں دل کیسے لگائیں۔ اکثر ہم نماز جو ہے یا تو ڈر کی وجہ سے پڑھتے ہیں، یا تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ایک گناہ ہوتا ہے اور اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ لیکن کیا صرف نماز کو ڈر کی وجہ سے پڑھنا یا اس کی عبادت کرنا صحیح ہے؟ تو اس ویڈیو میں نعمان علی خان نے اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے۔ ایسے ہم نماز کو ڈر یا بوجھ سے بدل کر محبت میں تبدیل کریں، تو اس ویڈیو میں یہی بتایا گیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو، اور ہیڈ فونز لگا لیجیے۔ مجھے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے صرف کہ نہیں پڑھوں گا تو سزا ملے گی۔ بالکل اصل میں قرآن نے نماز کے مقاصد، اصل مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھے یاد رہے، اقم الصلاۃ لذکری، اپنے رب کو یاد رکھنا۔ اور پھر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ میں نے نماز کی طرف آنا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اگر سارا رشتہ میرا نماز کے ساتھ صرف یہ ہے کہ میں عذاب سے بچنے کے لیے نماز پہ آ رہا ہوں، تو بس وہ حاضری دے کے میں فوراً نکل جاؤں، چلو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ میں نماز کی طرف اپنی صحت کے لیے نہیں آ رہا، اپنی بہتری کے لیے نہیں آ رہا، اپنے دل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بس عذاب سے بچنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی منیمم قسم کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اور میرے نزدیک یہ بہت نیگیٹو قسم کا تعلق ہے۔ یہ تو اس طرح کہنا ہے کہ میں اپنی امی کو جا کے سلام اس لیے کہتا ہوں کہ نہیں کہوں گا تو وہ تھپڑ ماریں گی۔ ماں کو جا کے سلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مجھے اس سے محبت ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں جا کر سلام نہ کروں، اٹھ کر گلے نہ لگاؤں۔ تو جس چیز سے محبت ہو جائے نا، تو وہ انسان، انگلش میں وہ کہتے ہیں a labor of love۔ تو نماز، صلاح should be a labor of love، کسی کی مدد کرنا، یہ سوچ کر کہ اگر نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا، یہ بھی میرے نزدیک ایک بہت کم سوچ ہے۔ اس سے ہمیں اوپر بڑھنا ہوگا۔ میں کسی کی مدد اس لیے کروں کہ شاید اگر ایک دن مجھے مدد چاہیے ہو تو میں کیا کروں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحفہ مجھے دیا ہے، یہ انسان میرے جو سامنے ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، یہ تحفہ دیا ہے مجھے ایک، کہ اس کے ذریعے میں اپنے گناہ معاف کروا لوں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کی، مدین میں جا کر درخت کے نیچے بیٹھے اور کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، میرے رب، ابھی جو تو نے مجھے اچھا کام کرنے کا موقع دیا، اگر کوئی اور بھی خیر کرنے کا موقع مجھے دے دے تو میں اس کا محتاج ہوں، اس کا فقیر ہوں۔ ان کو ایک رغبت ہے کہ میں کوئی اور اچھا کام کروں۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ میرے نزدیک قرآن اس طرح پڑھا کہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ پہلے آئی تھنک وی نیڈ اے لیبر آف لو۔ پہلے وہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن الرحمن نے بھیجا، الرحمن علم القرآن، شدید محبت اور خیال کرنے والا الرحمن۔ رحمت کے لفظ سے آپ کو عربی کے جو اس کے معنی ہیں وہ سامنے نہیں آتے اتنی آسانی سے اردو میں۔ رحمت میں شدید محبت بھی ہے اور خیال کرنا بھی ہے۔ جس ہستی کو مجھ سے اتنی شدید محبت کہ کسی اور کو مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی اس کو ہے، اور جتنا وہ میرا خیال کرتا ہے کسی اور کو میرا اتنا لحاظ نہیں، اتنا خیال نہیں جتنا اس کو ہے۔ اس نے اپنی محبت کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ وہ مجھے قرآن سکھائے۔ الرحمن علم القرآن۔ اور قرآن میں کیوں پڑھوں؟ اس لیے نہیں پڑھوں کہ نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا یا گلٹ کی بنیاد پر، کیونکہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں سارا کا سارا اسلام گلٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو، گلٹ 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 گلٹ۔ اور جتنا آپ گلٹ کرو گے اتنی محبت کم ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل صحیح بات۔ تو یہ بنیادی جو تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ، وہ الرحمن کے ساتھ تعلق ہے، وہ محبت کا تعلق ہے، اور وہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے ہیں انشاءاللہ۔
तो दोस्तों इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा गहरी बातें सामने निकल कर आई हैं जो हमारी सोच बदल सकती हैं। जैसे कि इसमें उन्होंने एग्ज़ाम्पल बताई कि जब हम अपने घर में जो होता है अपने मम्मा को सलाम करते हैं तो एक डर की वज़ह से नहीं करते कि वो हमें थप्पड़ मारेंगी या हमें खाना नहीं देंगी, इसलिए हम उन्हें सलाम करें। बल्कि इसलिए सलाम करते हैं क्योंकि हम जो है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से उनको मोहब्बत करते हैं। इसलिए मतलब हमारा दिल जो है ना मानेगा ही नहीं अगर जब तक हम उनको सलाम ना करें या उन्हें गले ना लगाएँ। तो ठीक इसी तरह से आपको नमाज़ के साथ भी मोहब्बत होनी चाहिए कि जब तक आप नमाज़ ना पढ़ो तब तक आपको चैन ना आए। और सेकंड चीज़ इसमें है कि नेगेटिव अप्रोच से बचना। और नेगेटिव अप्रोच किस तरह से, मतलब कि जिस तरह से हमें बचपन से जोड़ दिया जाता है कि अगर आपने इस तरह नहीं किया तो इस तरह से आपको इस ये गुनाह ये सज़ा होगी, और अगर आपने ऐसे किया तो इस गुनाह की ये सज़ा होगी। तो क्या होता है ना, ये कल्चर ही ऐसा बन जाता है, तो माइंडसेट ऐसा हो जाता है बच्चे का कि वो डर जाता है। बचपन से ही हमें ये सब सिखाया जाता है तो माइंड में डर बैठा होगा, गिल्ट बैठा होगा। और जब आपके दिमाग में डर और गिल्ट ही बैठा है तो आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कैसे कर पाओगे? अल्लाह से भी आप सिर्फ डरते ही रहोगे। जब अल्लाह से आपको सच्ची मोहब्बत होगी तो नमाज़ से अपने आप ही सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। लेबर ऑफ लव, नमाज़ को लेबर ऑफ लव बनाना चाहिए, यानी कि वो काम जो आप थक कर भी कर सकते हो। तो नमाज़ को इस तरह से मोहब्बत कीजिए कि वो आपका लेबर ऑफ लव बने, कि आप जितने मर्ज़ी थके हो लेकिन आप अपनी नमाज़ नहीं छोड़ रहे। और मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो 5 टाइप की नमाज़ रेगुलर पढ़ते हैं आज के टाइम में। और अगर हम ये समझ लें कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो मतलब हम उससे डरने की बजाय उसके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता हमारा अपने आप ही जुड़ जाएगा, और नमाज़ को हम डर से नहीं, किसी खौफ से नहीं, बल्कि मोहब्बत से पढ़ेंगे। मेरा टेक अवे ये है कि नमाज़ सिर्फ़ एक ज़रूरत पूरी करने के ज़रिया नहीं है, बल्कि अपने रब से मिलने का एक मौका है। और अगर हम डर से निकल कर मोहब्बत में फ़ोकस करेंगे, तो नमाज़ में दिल अपने आप लगेगा। तो आज से नमाज़ पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो, और अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में नमाज़ पढ़ना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कितना ज़्यादा अच्छी बात होती है, ये सब आपको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन-कौन 5 टाइप की नमाज़ करता है डेली। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं ऐसी एक प्यारी-सी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।